ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی 41ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ کیسے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کے لیے دوسری بار چچا ابو طالب سے شکایت کی، پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کے لیے آگے بڑھے وغیرہ۔ ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں۔ قریش نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پورا قبیلہ ہے تو پھر انہوں نے ان مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کیا جو لوگ کمزور تھے، بلکہ قریش نے ایک دوسرے قبیلے کو یہ کہہ کر ابھارنا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو مسلمان ہو گئے اور تم کیا کر رہے ہو۔ تو پھر انہوں نے ان مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جو لوگ بڑے کمزور تھے۔ قبیلہ اپنے ہی قبیلے کے مسلمانوں پر یا کسی غلام مسلمان پر آقا کا ظلم ٹوٹ پڑتا۔ تعذیب مسلمین کا عنوان دے کر سیرت النبی میں درج ہے کہ رسوخ عزم، قوت ارادہ، شدت عمل انسان کے اصلی جوہر ہیں اور داد کے قابل ہیں، لیکن انہی اوصاف کا رخ جب بدل جاتا ہے تو وہ سخت دلی، بے رحمی، درندہ طبعی اور صفاکی کی مہیب قالب اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو ایذا رسانی کے سلسلے میں ابن اسحاق کے حوالے سے سیرت ابن ہشام میں درج ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ان افراد کے خلاف جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کر لیا تھا اور قریش کے قبیلوں میں رہا کرتے تھے، قریش نے ایک دوسرے کو ابھارا تو ہر قبیلہ اپنے میں کے مسلمانوں پر بل پڑا، وہ انہیں ایذائیں دینے اور دین سے برگشتہ کرنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے سبب سے محفوظ رکھا۔ جب ابو طالب نے قریش کی مذکورہ کارروائیاں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے متعلق دیکھی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے اور آپ کے واسطے سینہ سپر ہونے کے لیے ان سب یعنی بنی ہاشم کو جمع کیا، جس پر وہ خود بھی جمے ہوئے تھے۔ اللہ کے دشمن ملعون ابو لہب کے سوا وہ سب کے سب ان کے پاس جمع ہو گئے اور جس بات کے لیے دعوت دی گئی تھی اسے قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ ناظرین اس درمیان اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور قریش کا غصہ غلام، کنیزے اور غریبوں پر ٹوٹ رہا تھا۔ لہٰذا استاد محترم مولانا سلمان حسینی ندوی اپنی تصنیف خطبات سیرت میں ظلم کی چکی چلنے لگی کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ آپ کی اسی دعوت و پیغام کے ساتھ ساتھ رد عمل میں کافروں، مشرکوں اور ظالموں کی طرف سے ظلم کی چکی چلنی شروع ہو گئی۔ سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ وہ لوگ بنے جو غلام تھے، جو باندیاں تھیں، جو کمزور طبقے کے لوگ تھے، جن کا خاندان مضبوط نہیں تھا۔ ظلم کی شکلیں کیا کیا ہوتی تھیں؟ تاریخ نے اس کی تفصیلات بھی محفوظ رکھی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تیز دھوپ میں دوپہر کے وقت جبکہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ننگے پیر چلنا کسی عذاب سے کم نہیں، ایسی زمین پر ننگی پیٹھ لٹا کر گھسیٹا جاتا اور سینے پر پتھر کی سل رکھ دی جاتی۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح تڑپائے جا رہے تھے، لیکن ایمان کے کیف اور جذب اندرون سے عہد عہد کہتے رہے۔ مطالبہ کیا جاتا کہ انکار کر محمد کا، انکار کر اللہ کا، لیکن عجیب مستی تھی اسلام کی اور عجب ہمت و عزیمت تھی ایمان کی کہ ظلم جتنا بڑھتا اور ظلم جتنی مشق کرنا اتنا ہی زیادہ ان کا قلب و ضمیر اور طاقت ہوتا چلا جاتا تھا اور ان کی زبان حق کی للکار کے ساتھ یوں گویا ہوتی، اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ کبھی لوہا گرم کرم کے جسم داغا جاتا اور کبھی دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا۔
جناب خباب ابن ارت کے ساتھ یہی کیا گیا کہ دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا اور پکڑ کر زور روک لیا گیا، یہاں تک کہ چمڑی جلی، پیٹھ کا گوشت جلا، گہرے گڈھے پڑ گئے۔ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں حضرت خباب نے اپنا کرتا ایک مرتبہ اٹھا کر دکھایا، حضرت عمر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ظلم و ستم نے کیا کیا کیا، انسان کا کیسا خونخوار اور بے رحم شکاری بن گیا تھا، یہ اس وقت مثالیں ملتی تھی۔ ناظرین، سیدنا حضرت بلال پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ ان کا آقا امیہ تھا، حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے حبشی تھے، بھاری بھرکم توانا جسم والے کالے کلوٹے۔ جب ایمان لائے تو ایمان کی مضبوطی بھی ایسی جس کی مثال اس دنیا میں شاید ہی ملے۔ تپتے صحرا میں لٹانے کے بعد پتھر سینے پر رکھ دیتے تھے تاکہ جلن کی وجہ سے وہ نہ پلٹے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ کفر کر، مگر وہ کہتے احد احد۔ تو جواب میں امیہ کہتا کہ جب تک تمہارا دم نہ نکل جائے یا پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات و عزیٰ کی پرستش نہ کرو، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مگر بلال کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد احد۔ انہی تکالیف آزمائش کا دور گزر رہا تھا کہ ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اس حال میں دیکھ لیا تو امیہ کو ایک زیادہ مضبوط اور توانا اور سیاہ فام غلام دے کر حضرت بلال کو آزاد کرا لیا۔ ناظرین، ظلم و ستم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ تو ابتدا ہے۔ اگلی قسطوں میں اور بھی دردناک داستانیں ہیں جو آپ کا انتظار کریں گے۔ فی الحال اپنی میزبان کو اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Tira